السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے اور ہمارے لیے بخشش کا ایک حسین ذریعہ ہے۔ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ بندوں کے کتنے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سب گناہ معاف ہو کے بندہ معصوم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ روزے جو ہے وہ صحیح طریقے سے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بس ایمان اور احتساب کا مطلب ہے کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، اور احتساب کا مطلب ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہی تصور کرے کہ زبان کا بھی روزہ ہے، زبان سے نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ کسی کو برا کہے، نہ شکوہ شکایت کرے، نہ بلکہ صبر کرے اور شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی متمکن ہو جائے۔ اسی طرح کان سے نہ غیبت سنے، نہ غلط قوات سنے اور نہ کوئی برائی کی طرف جائے، نہ کچھ۔ اور اسی طرح سے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے، تو پورے حصے کا احتساب کرے، یعنی سارے حصوں، جسم کے حصے جو ہیں، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر اعضاء کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، تو سب کا روزہ ہی تصور کرے اور سب سے اس طرح رکھے جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ بس تو پھر وہ جو ہے نا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ آج کل جو ہے جیسے آپ دیکھیں کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ جیسے اب ہے، یہ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بخشش کا اور مغفرت کا۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی معافی اور استغفار قبول فرما کے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس پہ کرم فرماتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور جھکا رہے، مغفرت جتنا زیادہ اللہ کے حضور مغفرت کرے گا اتنا بہتر ہوگا۔ یعنی بندہ جو ہے جیسے صلاۃ التراویح پڑھتا ہے، اس کے بعد بیٹھ جائے، تھوڑی دیر مغفرت کرے، معافی مانگے، اور دن کو بھی جب بھی ٹائم ملتا ہے ہر وقت، بلکہ دل میں تو استغفار کہے کہ معافی مانگے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ بدبخت ہے جس نے رمضان شریف پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ تو لہٰذا رمضان شریف کے اندر ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں، یہ بہت اہم ہے، یعنی پاسیبل بھی ہے اور ممکن بھی ہے، اور یہ ہے بھی صحیح، کیونکہ رمضان شریف کیا پتہ اگلا رمضان بندے کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لہٰذا اسی میں اپنی بخشش بندہ کروا لے، اور یہ ممکن ہے۔ بخشش کرنے کے لیے بندہ ہر وقت دعا کرتا رہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اگر ایک بندہ ہے تو اپنے لیے کہے فاعف عنی، تو اگر زیادہ بندے بیٹھے ہیں اکٹھے دعا کرتے ہیں تو فاعف عنا کہیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا یا فاعف عنی، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف فرما دے، تو میرے گناہوں سے درگزر فرما، تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا غفورو یا غفورو یا غفور، اے معاف کرنے والے، اے درگزر کرنے والے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے بندہ، اس دعا کو جتنا زیادہ پڑھیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی یہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اسی طرح استغفار پڑھتے رہیں،
اور کچھ نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی اے اللہ معاف کر سارے گناہ میرے اور میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ، یا پھر یہ پڑھے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، تو اس میں اللہ کا نام بھی آ جاتا ہے حی القیوم۔ حی القیوم جو ہے اللہ تعالیٰ کا جلالی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جب خاص ناموں سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوتا ہے۔ تو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر وہ پانچواں کلمہ جو ہوتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی لا من الذنب الذی اعلم من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ سید الاستغفار پڑھ لیں، آپ کچھ بھی یعنی کہ استغفار کے الفاظ کسی طرح بیان کرتے رہیں، اگر کچھ نہیں آتا تو کم از کم آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا معافی مانگتے رہیں اور استغفار پڑھتے رہیں، تو یہ اسی طرح وقت گزاریں گے تو کسی نہ کسی لمحے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، کیونکہ یہ دوبارہ رمضان شریف کا کیا پتہ زندگی میں دوبارہ ملے نہ ملے کیا ہو، اس لیے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں اور گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور توبہ بھی ایسی جو توبۃ النصوح ہوتی ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، جیسے سورہ تحریم میں ہے آیت نمبر 8 میں کہ توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا یعنی ایسی توبہ جو نصیحت والی ہو، جو پختہ توبہ پکی توبہ ہو جائے، یعنی تو اس طرح کی پکی توبہ کر لو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں بیان فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور وَلَا تَكُونُوا، اور ایسے نہ ہو جاؤ، کالذین یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جو اللہ کو بھلا کر بیٹھے ہیں، یعنی جو اللہ کو بھلا کر بیٹھے ہیں ایسے نہ ہو جاؤ، تو بلکہ جو ہے نا جیسے اللہ کے حضور بندہ جو ہے حاضر ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، جس طرح فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ رابطہ کر لے بندہ اور اللہ کو یاد رکھے، بھلا نہ دے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ تو جیسے آگے آتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ تو اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، یعنی جو اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے نا تو پھر وہ فراموش کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند فرماتا ہے، تو یہ چیز ہے، تو اس وجہ سے آپ اللہ کی ملاقات کو پسند کریں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں تو دوبارہ یاد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیرا کر لے گی۔ تو جو اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، اب دیکھیں نا ہم لوگ جو ہیں جو بھلانے والے ہیں، جو گناہ کرتا ہے نا بندہ تو پھر اللہ بھول جاتا ہے نا، جب اللہ یاد رہتا ہے، خوف خدا رہتا ہے، اللہ کا ڈر رہتا ہے تو بندے سے گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کا ڈر،
جب بندے کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، اللہ کا نام بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو بندے سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے میری ہر بات کو، تو پھر بندے سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کو کہا جاتا ہے فسق، اور گناہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ تو فاسق کا مطلب گناہ گار۔ گناہ گار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ گار جو یعنی انسان جو ہیں دو طرح کے فاسق ہیں، ایک وہ گناہ گار جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور ایک وہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اب جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ تو کافر ہو گیا، تو وہ گویا ایسا فاسق ہے جو کافر فاسق ہے، یعنی کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ کافر فاسق ہے۔ اور دوسرا یہ سمجھیں کہ جو فاجر فاسق ہے، جو ایمان تو اس میں ہے لیکن وہ ایمان کے ہوتے ہوئے پھر بھی گناہ کرتا ہے، تو وہ فاجر فاسق ہے، تو وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے ہاں وہ نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس کو اپنے قریب سے دور کر دیتا ہے، اور جب بندہ گناہوں میں پڑتا ہے تو اللہ سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو گویا اللہ اس کو بھلا دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی ہے، تو بندہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اللہ کی طرف بندے کو رجوع کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ قرآن پاک سورہ شورہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورہ میں 25 نمبر آیت میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے اللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، تو بس جھک جائیں اللہ کے حضور، توبہ کریں، استغفار کریں۔ خاص طور پر جب آپ روزہ رکھنے کے لیے صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، تو صبح سحری کے وقت سحری کر کے تو وضو کر کے اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیں، صبح کی نماز تک سجدے میں پڑے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے عرض کریں کہ جو غلطیاں گناہ کر بیٹھے ہیں وہ سب معاف کر دے، اور آئندہ ہم انشاءاللہ ہم بہتر راہوں پر رہیں گے، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھ، اتنی طاقت دے تاکہ ہم ان سے بچتے رہیں، کیونکہ شیطان کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اپنے نفس کی خواہشات بعض اوقات اپنے آپ کو گھیر لیتی ہیں، لہذا نفس کی خواہشات سے بھی تو ہمیں بچا، اور شیطان کے جو ورغلانے کے چکر ہیں ان سے بھی ہمیں بچا، تو ہمیں شیطان اور نفس سے بچا کر اپنے ہاں مقربین میں شامل فرما، اور اپنی خاص توجہ میں رکھ، تاکہ تیری توجہ اور تیرا کرم رہے گا ہمارے ساتھ ہر حال میں، تو ہم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ عرض کرے رات کو صبح تہجد کے وقت، جیسے میں نے عرض کیا کہ روزہ رکھ کے تو وضو کر کے سجدے میں چلا جائے اور صبح کی نماز تک سجدے میں رہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور معاف فرما دے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے یہ وقت، کیونکہ یہ دوبارہ پھر کیا پتہ ملے نہ ملے کیا ہو، اور جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا تو وہ گناہ ہی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کیسی حسین بات ہے کہ وہ جو ہے نا جیسے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، جو وہ بندے کا گناہوں کا رجسٹر جب کھولتے ہیں نا اس میں دیکھنے کے لیے کہ اس میں تو گناہ کوئی ہے جو لکھنا چاہتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں وہ تو گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو گناہ تو نیکیوں میں بدلے پڑے ہیں، وہ اس کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے۔ دیکھیں نا سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهِ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات۔ دیکھیں نا فَأُولَٰئِکَ، یہ ایسے لوگ ہیں، پس یہ ایسے لوگ ہیں
یعنی توبہ استغفار کر کے بندے ایسے بن جاتے ہیں جو بدل اللہ ہے، جن کے بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ سیئاتہم، یعنی ان کے سیئات کہتے ہیں گناہوں کو، برائیوں کو، ان کی برائیوں کو، گناہوں کو اللہ بدل دیتا ہے حسنات، نیکیوں میں۔ تو گویا ایسے لوگ، ان کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ کیسے؟ توبہ کی برکت سے۔ توبہ کی برکت سے اگر اس نے کوئی شرک بدعت کی تھی، اس کی جگہ ایمان آ جاتا ہے۔ اگر زنا کیا تھا، اس کی جگہ معافی لے لیتی ہے۔ تو اگر نافرمانی کی تھی تو نافرمانی کی جگہ اطاعت آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ بدل جاتے ہیں ان گناہوں کی جگہ پر، یہ جو ہے انعامات و اکرام جو ہے اللہ کے اور اللہ کی حضور، جیسے نافرمانی کی جگہ اطاعت لکھ دی جاتی ہے، زنا کی جگہ معافی لکھ دی جاتی ہے، شرک و بدعت کی جگہ ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک خاص نیکی کا انداز لکھ دیتا ہے، اور وہ بندے کے گناہ نیکیوں میں وہ بدل جاتے ہیں اور اجر عظیم پاتا ہے بندہ توبہ کر کے، تو وہ تو بہت ہی بڑا اجر والا بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک نوجوان سامنے آ گیا۔ اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں کے نیچے کیا تو نے چھپا رکھا ہے؟ تو وہ اصل میں وہ شراب کی بوتل تھی۔ نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی اور دل میں اس نے دعا کی۔ اب دیکھیں نا، یہ توبہ کی دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اور دل میں دیکھیں اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرتا ہے۔ کہتا ہے دل میں، یا اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ وہ توبہ کر رہا ہے نا کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، میری اب تو عزت رکھنا، میری مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں سرکہ کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ یعنی اس نے وہ شراب کی بوتل نہیں کہی بلکہ سرکہ کی بوتل کہی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ذرا مجھے بوتل تو دکھاؤ۔ جب انہوں نے دکھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوتل کو دیکھا تو وہ واقعی سرکہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا کرم کیا، اس بندے نے دل سے توبہ کی کہ آج میری تو عزت رکھ لے یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میری عزت رکھ لے، مجھے شرمندہ نہ فرما، مجھے رسوا نہ فرما، میری پردہ پوشی فرما، تو میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ پھر اس نے اس کو کہہ دیا کہ یہ شراب کی بوتل نہیں بلکہ کہا کہ سرکہ کی بوتل ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو واقعی وہ سرکہ کی بوتل تھی، حالانکہ اصل تو وہ شراب کی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی جو سچی توبہ تھی، سچے الفاظ تھے، وہ اللہ کو کتنے پسند آئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس کے اندر شراب تھا اس کو سرکہ میں بدل دیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو ٹیسٹ کیا، دیکھا تو وہ سرکہ ہی تھا۔ دیکھیں یہ اخلاص والی توبہ ایسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب توبہ کریں تو اندر دل میں جو کچھ ہو، ذہن پر ہو، سب ایک ہونا چاہیے۔ تو اخلاص جس کو کہتے ہیں نا، اخلاص، تو وہ ہونا چاہیے۔ اخلاص اللہ نے دیکھے نا قرآن پاک میں، جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بیان ہے، قل هو اللہ احد، اس کا نام بھی سورہ اخلاص رکھا گیا ہے۔ تو اخلاص کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا۔ جب بندہ اپنے ذہن میں ایک خیال کر لیتا ہے، دل میں بھی، ذہن میں بھی،
زبان پر بھی ہر طرح سے ایک ہی خیال اس کے اندر ہوتا ہے توبہ کرنے کا، تو وہ پھر توبہ کے الفاظ جو نکلتے ہیں وہ اللہ کے ہاں رسائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ خلوص کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، جیسے اس بندے کی توبہ قبول ہوئی کہ شراب کی بوتل وہ سرکے والی بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا، دیکھا کہ ایک عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے پوچھا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بدکاری کی ہے، اور بدکاری سے بچہ پیدا ہوا، اس کو بھی میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تو خود بھی ہلاک ہو گئی اور دوسروں کو بھی تو نے ہلاک کر دیا، یعنی بچے کو بھی۔ تو اللہ کی قسم تیرے لیے تو توبہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں چلا گیا، مگر میں نے دل میں سوچا کہ میں نے اس کو تو یہ بتا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہاں موجود ہیں، تو یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو بس یہی خیال تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور حاضر ہو کر عرض کیا، سارا قصہ جو تھا یہ سنا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو اور تو نے اسے بھی ہلاک کیا، کیا تم یہ آیت نہیں جانتے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہیں پکارتے، بس یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی وہ شرک و کفر سے بچیں اور گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب چنانچہ میں وہ یہ بات سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت پریشان ہو گئے اور فوراً باہر نکلے اور پوچھا کہ وہ عورت کے بارے میں پوچھنے لگے کہ جو مجھے ملی تھی، کسی کو پتہ ہے مجھے بتائے اس کے بارے میں، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، میں اس عورت کو ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی تلاش میں اس قدر پریشان تھے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ ایسے ہو گئے تھے جیسے دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور پھر اس کو مسئلہ بتایا۔ وہ عورت شدت مسرت سے خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرا ایک باغ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صدقہ کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے جب بندے کو خوشی ہوتی ہے نا تو وہ صدقہ کر دے اللہ کے حضور، تو وہ اللہ کے ہاں وہ صدقہ قبول بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور زیادہ اضافہ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی حسین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ تعلق کو بنا کر رکھنا چاہیے، تعلقات اللہ کے ساتھ توڑنے نہیں چاہیے، اور تعلق بنتے اس وقت ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یاد کرنے کا حسین طریقہ 5 وقت نماز کا بھی ہے۔ جیسے ہم 5 وقت نماز پڑھتے رہیں تو اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق جب بندے کا قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر ہوتی رہتی ہے، اور بندہ اللہ کے حضور وہ جو ہے وہ نیک اور پرہیزگار اور اچھا لکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے پر وہ نظر کرم فرماتا رہتا ہے۔ غلطیاں کوتاہیاں بندے سے نہیں ہو پاتی، اگر کچھ غلطی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی حکمت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ
اتبا ایک نوجوان تھے اور وہ توبہ کرنے سے پہلے فسق و فجور میں تھے، شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت قرآن پاک کی تفسیر کر رہے تھے۔ جب وہ آئے، یہ پڑھ رہے تھے سورۃ الحدید آیت نمبر 16 کی تفسیر کر رہے تھے۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں۔ گویا اتنا مؤثر واز فرمایا کہ لوگوں پر گریہ طاری ہو گئی، یعنی رونے والے ہو گئے، اور ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے نیک آدمی، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا؟ جب میں توبہ کروں تو اللہ مجھ پہ کرم فرمائے گا؟ تو یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو جب اتبا جو وہاں کھڑا تھا تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس کا چہرہ بھی بدلا، رنگ بدلا اور جسم کانپنے لگا، چلایا، غش کھا کر گر پڑا اور اپنی نافرمانی اور گناہ گاروں کی یاداشت جو تھی اس کو ذہن میں لانے لگا، اور بادل کی سی گرج اور چمک اور پریشانیوں میں گم اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھ کر اپنے اندر کی حالت دیکھ رہا تھا کہ نافرمانی کتنی تھی، کتنا میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا، اور اس حالت میں وہ اس کی چیخ نکلی اور غش کھا کر پھر گرا۔ جب گرا تو جب آفاقہ ہوا تو کہنے لگا اے شیخ، یہ مجھ جیسے کمینے کی بھی اللہ کیا توبہ قبول فرمائے گا؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس وقت پھر اتبا نے سر اٹھایا اور اللہ کے حضور التجا کی، اے اللہ، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے تو مجھے یاداشت کی ایسی قوت عطا فرما کہ میں دین کے علم اور قرآن پاک سے جو کچھ بھی سنوں اس کو حفظ کر لوں۔ پھر دعا مانگی دوسری کہ اے اللہ مجھے حسن آواز کا اعزاز عطا فرما، یعنی میری آواز خوبصورت بنا کہ جو کوئی میری قرات سنے تو وہ اگر دل کا سخت ہو تو وہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح تیسری دعا کی، اے اللہ رزق حلال مجھے عطا فرما، وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمام دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کا فہم جو ہے اتنا تیز ہو گیا کہ وہ قرآن پاک اور دین کی بات سنتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آواز میں اتنی لذت اور خوبصورتی پیدا کر دی کہ سننے والا جو تھا اگر وہ گناہ گار ہوتا تھا، وہ توبہ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور کتنا کرم ہو گیا، اور اس کے گھر میں روزانہ سالن کا پیالہ اور 2 روٹیاں وہ دیکھتا تھا ہر وقت پڑی ہوتی تھیں، تو وہ اس کو پتہ نہ چلا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کھانا اس کو خود بخود مل جاتا تھا۔ تو اسی حالت میں اس نے دنیا سے رخصتی اختیار کی۔ تو گویا جو بندہ اللہ کے حضور اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو بس پھر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک میں آپ کو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک سناتا ہوں، تو آپ خود ہی محسوس کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جو توبہ کرتا تھا پھر توبہ توڑ دیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا پھر توبہ توڑ دیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا پھر توبہ توڑ دیتا تھا۔ 20 سال تک اس کی یہی حالت رہی، 20 سال تک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی
کہ میرے بندے سے کہو کہ میں اس پر غضبناک ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو یہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ وہ بڑا غمگین ہوا اور اس وقت وہ جنگل اور صحرا کی طرف چل پڑا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، کیا تیری رحمت ختم ہو گئی ہے؟ کیا میری نافرمانی زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ یا تو بندوں پر بخل کر رہا ہے؟ کون سا گناہ ہے جو تیری معافی سے بڑا ہے؟ کون سی ایسی صفت ہے میری جو تیری بخشش والی صفت پر بھی غالب آ گئی ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بیان کرتا جا رہا تھا، کہتا ہے بندوں سے رحمت کو کیسے تو بند کرے گا یا اللہ؟ کیا تیری رحمت ختم ہو گئی ہے؟ کیا مجھے عذاب دینا لازم ہو گیا ہے؟ تو پھر ایسا کر کہ مجھے تمام بندوں کا عذاب دے جو تیرے نافرمان ہیں، سب کا عذاب اکٹھا کر کے مجھے ہی دے دے، اور میں اس کے بدلے عذاب سہنے کو تیار ہوں، سب کا عذاب دے دے۔ جب ایسی باتیں وہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا، اے موسیٰ، اس کی طرف جاؤ اور کہو، اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر بھی ہوں تب بھی میں تجھے بخش دوں گا۔ تو نے میرے کمال قدرت اور میری کمال معافی اور رحمت کو جان لیا ہے۔ اے بندے، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بندے کے لیے وہ یہی فرماتے تھے کہ بندہ ہر وقت اللہ کے حضور پیش رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اور جب جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اور اس کو اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نیکیوں کو بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو، کیونکہ جو بندہ نیکیوں کو بھول جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ کیا پتہ وہ کون سی نیکیاں ہیں، وہ قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ بعض بندے نماز پڑھتے ہیں لیکن سلام پھیرتے ہیں تو وہ نماز ان کی قبول نہیں ہوتی، ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اور بعض بندے ہوتے ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری کون سی نیکی اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اس لیے نیکیوں کو بھلا دینا چاہیے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اور جو برائیاں ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ برائیوں جب یاد ہوں گی تو بندہ معافی مانگتا رہے گا، اور جب معافی مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت، قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اس طرح سے بندے کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا۔ تو کرم ہو گیا تو سمجھو رحمت ہو گئی تو بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے گناہوں کو ہر وقت سامنے رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نام بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اس کا نام سمیع ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، لیکن ایک پردہ رکھا ہوا ہے جس سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ فرشتے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ کو دیکھتے ہوتے تو ہم سے بھی گناہ نہیں ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم پھر گناہوں کی طرف پڑ جاتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے تو اس وجہ سے ہمارے نفس اور ہمارے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ جس طرح کے اعمال آپ کریں گے اور ایمان رکھیں گے، اسی حالت پر جو ہے آپ کو اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ آپ نے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے میں کیا ہوگا، وہ اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں، وہ ہر چیز آپ کا لکھ رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ کیا ہوا پورا کتابچہ اللہ کے حضور
پڑا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دے گا، اور اس کو دیکھ کر پھر وہ بندہ خود ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر لے گا، کیونکہ 50,000 سال بہت بڑا دن ہے قیامت کا۔ تو یہ اعمال نامہ تو اتنا بڑا نہیں ہوگا، اس کو بار بار پڑھ کے خود ہی بندہ فیصلہ کر لے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف میں معافی عطا فرما، ہمارے جتنے گناہ ہیں معاف فرما، وہ گناہ معاف فرما جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور جو بھول کر کیے اور جو سامنے کیے یا چھپ کر کیے، ان لوگوں کے محفلوں میں کیے، یا ہم نے بالکل اندھیروں میں کیے، یا اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما جو ہم سے دل میں ہو گئے، یعنی بعض گناہ جو بندہ دل میں سوچتا ہے، گناہ، وہ خیالات جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا اللہ ایسے خیالات، ایسی سوچیں، ایسی باتیں جو تجھے ناگوار گزری ہیں، وہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر پاک صاف فرما دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو آپ نے بھیجا، وہ تلاوت کلام پاک فرماتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، لوگوں کو پاک صاف کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ یا اللہ انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم بھی تو ہیں، انہی کے وسیلے سے ہمیں بھی پاک صاف فرما دے، ہمارے اندر جو غلاظت ہے دور فرما دے، سارے گناہوں کی غلاظت کو دور فرما کے پاکیزگی اور روشنی عطا فرما دے، اس روشنی سے ہم تیرے ہی راستے پر چل سکیں، اور وہ راستہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے جس کا نام تو نے صراط مستقیم رکھا ہے، جس میں نیکیاں کھلا ہمیں اٹریکٹ کریں، ہمیں کشش کریں، ہمیں اپنی طرف بلائیں، ہمیں برائیوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، ہم تیرے مقربین میں شامل ہو جائیں، تیرے پیاروں میں شامل ہو جائیں، گناہوں کو دور کر کے نیکیوں کی طرف لپکتے جائیں، نیکیوں کی طرف بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں، حتیٰ کہ تقوی کا اعلیٰ معیار حاصل کر لیں، پھر ہم تیرے محبوب بن جائیں، تیرے دوست بن جائیں۔ جب تو ہمیں دوست بنا لے گا تو ہمیں یقین ہے کہ پھر تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کبھی کسی دوست کو نہیں چھوڑتا۔ تو ہمارا ایسا دوست بنے گا کہ ہمیں پھر اپنی قربت میں یہاں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اپنی ہی قربت میں رکھے گا، اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اندر کی غلاظت دور فرما، ہمارے اندر کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما کے ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہر وقت ہر لمحے اپنے حضور ہمیں عاجزی و انکساری کرنے والا بنا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز و قرآن میں دل جمی عطا فرما، اپنی رحمت سے جو بھی حقوق العباد میں کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے وہ تو معاف فرما، اور جن کے ہاں ہماری کمی بیشی ہو گئی ہے یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، جب ہم ان سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں وہ بھی معاف کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کے چھوٹے بڑے عذاب سے، مشکلوں سے، ہر قسم کی ناراضگی سے بچا، تیری ناراضگی سے ہم تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، تیرے غضب سے ہم تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنا کرم فرما، مالک الملک، دنیا کی آزمائشوں سے بچا، یا ارحم الراحمین، ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر ہمیں ہر طرح سے، ہر مشکل سے، ہر قسم کے نقصان سے بچا، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں میں ایسے
محبت اور پیار کرنے والے تجھ سے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تیرے دین سے ایسی مخلوق عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے ہی مقرب ہوں اور تیرے ہی فرما بردار ہوں اور تیرے ہی دین پر چل کر دوسروں کو بھی دین پر چلانے والے بنے، اور تیری رحمت سے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو ہمکنار ہو کے تیرے ہاں وہ شرف حاصل کریں جو تقوی اور تیری قربت کو قریب کر دے۔ یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا حی یا قیوم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی قربت عطا فرما، ان کی وہ قربت عطا فرما جس کو تو پسند فرماتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، پھر انہی کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھا کر قیامت کے دن انہی کے گروپ میں شامل فرما کے جنت الفردوس میں داخل فرما اور اپنے مقربین میں شامل فرما، اپنا قرب حقیقی عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ میں شامل فرما کے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما کے اپنے ہاں مشرف فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔